وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر، زرعی شعبے کا ہدف 4.5 اور صنعتی شعبے کا 4.3 اور خدمات کے شعبے کا ہدف 4% رکھنے کی تجویز۔ دستاویزات کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے مہنگائی کا سالانہ اوسط ہدف 7.5% تجویز، سرمایہ کاری کا ہدف 14.7% رکھنے کی سفارش، فکسڈ انویسٹمنٹ کے لیے نئے مالی سال 13% کا ہدف مقرر، نئے مالی سال میں تعمیراتی شعبے کا ہدف 3.8% رکھنے کی تجویز، نیشنل سیونگز کا ہدف 14.3% مقرر کرنے کی سفارش۔ بجٹ تجاویز کی منظوری کے لیے وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس دوپہر 4 بجے طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد فائنانس بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ 2025-26 میں کئی اشیاء مہنگی ہونے کا امکان، مقامی سطح پر تیار کی گئی گاڑیوں پر سیلز ٹیکسز 18% کرنے کی تجویز، مقامی سطح پر تیار کردہ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 12.5% ہے۔ بیکری مصنوعات، کھاد اور کیڑے مار ادویات پر بھی ٹیکس لگانے کی تجاویز، سگریٹ اور مشروبات پر ٹیکسوں میں کمی کی تجویز۔ وفاقی بجٹ کا حجم 17,500 ارب سے زائد مقرر کرنے کی تجویز، وفاق کی موجودہ مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,000 ارب مقرر، ٹیکس آمدن کا تخمینہ 15,500 ارب مقرر کرنے کی سفارش، ایف پی آر کا ٹیکس ہدف 14,300 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز، سیلز ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4900 ارب اور کسٹمز ڈیوٹی کا ہدف 1740 ارب روپے مقرر کرنے کی سفارش۔ بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1311 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز، نان ٹیکس آمدن کا ہدف 4000 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز، صوبائی سرپلس بجٹ کا تخمینہ 1200 ارب روپے مقرر کرنے کی سفارش۔ مہنگائی پر قابو پا لیا، اب معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی سروے جاری کر دیا، کہا 2 سال پہلے ہمارے جی ڈی پی گروتھ منفی اور مہنگائی کی شرح 29% سے زائد تھی۔ حکومت کے بڑے فیصلوں کے نتیجے میں معیشت بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ 2.7% رہی، افراط زر کی شرح 11% سے کم ہو کر 4.6% پر آ گئی۔ گزشتہ سال پالیسی ریٹ 22% تھا جو کم ہو کر 11% پر آ گیا۔ رواں سال زر مبادلہ کے ذخائر میں شاندار اضافہ رہا، ملکی مجموعی پیداوار میں اضافہ ہوا جو پاکستان کی ترقی کا نشان ہے۔ قرضوں کی شرح 68% سے کم ہو کر 65% پر آ گئی۔ وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی اشاریوں میں بہتری آئی ہے۔ ابھی جو آئی ایم ایف کی قسط ہمیں ملی ہے، دیکھیں دس از اگینسٹ مینی آڈز۔ جس طرح ہماری افواج پاکستان بڑی زبردستی سے انہوں نے اپنی جو لوہا منوایا ہے اگینسٹ انڈیا، اسی طرح جو اکنامک محاذ پہ ایک جنگ چل رہی تھی اور انڈین ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جو آئی ایم ایف کی میٹنگ ہونی تھی اس سے پہلے کہ پہلے تو یہ میٹنگ ہونا، اور اگر یہ ہو جائے تو یہ ایجنڈا پہ آئٹمز نہ رہیں۔ بھارت سے اقتصادی میدان میں جنگ جاری ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام رکوانے کے لیے دشمن نے پوری کوشش کی لیکن دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر خزانہ کا پریس کانفرنس میں انکشاف، کہا آئی ایم ایف پروگرام سے ہمارے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ آئی ایم ایف پروگرام کا مقصد معاشی استحکام لانا ہے، معاشی سیکیورٹی قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ رواں مالی سال انفرادی فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی، بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی گورننس میں بہتری آئی ہے، نجی شعبے سے آئندہ اپنی شرائط پر قرض لیں گے۔ پینشن ریفارم کی بڑی بات ہوتی ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوا، اور پینشن ریفارم میں ہم ڈیفائن کنٹریبیوشن کی طرف جا چکے ہیں ان ٹرمز آف the new government colleagues who have and who are joining us starting July 1, 2024. اور اسی سلسلے میں the last thing is the right sizing of the federal government. سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے دوبارہ پینشن سسٹم لانے کی تیاری کر لی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق نئے سرکاری ملازمین کے لیے پینشن کا نیا نظام متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ایف پی آر میں ڈیجیٹل اصلاحات جاری ہیں، لیکیج روکنا بہت ضروری ہے۔ 43 وزارتوں اور 400 محکموں کی رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے۔ معیشت کے ڈی این اے کو تبدیل کرنے کے لیے اصلاحات ضروری ہیں۔
مسئلہ کشمیر مسئلہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ بلاول بھٹو نے جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے مسئلے کی جانب دنیا کی توجہ مبذول کرا دی۔ برطانوی تھنک ٹینک سے خطاب نے زور دیا کہ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ بھارت کی عالمی قوانین کی خلاف ورزی کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ تھنک ٹینک آمد پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے۔ بھارت کے ساتھ تمام حل طلب مسائل کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ مذاکرات کو ترجیح دی۔ کشمیر اور دہشت گردی سمیت تمام مسائل کا حل بات کرنے سے ہی نکلے گا۔ بھارت حالات کو جہاں لے جانا چاہتا ہے اس سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوگا۔ ہم نے حالیہ جنگ میں بھی انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ پانی روکنا جنگ کے مترادف ہے۔ وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر، زرعی شعبے کا ہدف 4.5 اور صنعتی شعبے کا 4.3 اور خدمات کے شعبے کا ہدف 4% رکھنے کی تجویز۔ دستاویزات کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے مہنگائی کا سالانہ اوسط ہدف 7.5% تجویز، سرمایہ کاری کا ہدف 14.7% رکھنے کی سفارش، فکسڈ انویسٹمنٹ کے لیے نئے مالی سال 13% کا ہدف مقرر، نئے مالی سال تعمیراتی شعبے کا ہدف 3.8% رکھنے کی تجویز، نیشنل سیونگز کا ہدف 14.3% مقرر کرنے کی سفارش۔ بجٹ تجاویز کی منظوری کے لیے وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل سپہر 4 بجے طلب کر لیا۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد فائنانس بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ کا حجم 17,500 ارب سے زائد مقرر کرنے کی تجویز۔ وفاق کی مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,000 ارب مقرر، ٹیکس آمدن کا تخمینہ 15,500 ارب مقرر کرنے کی سفارش۔ ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 14,300 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ سیلز ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4900 ارب اور کسٹمز ڈیوٹی کا ہدف 1740 ارب روپے مقرر کرنے کی سفارش۔ بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1311 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ نان ٹیکس آمدن کا ہدف 4,000 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ صوبائی سرپلس بجٹ کا تخمینہ 1200 ارب روپے مقرر کرنے کی سفارش۔ بجٹ میں پراپرٹی سیکٹر پر عائد ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی سفارش۔ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس وصولی پر عمل درآمد کا پلان۔ زرعی ٹیکس وصولی کے لیے ٹیکس گزاروں کی رجسٹریشن کی تجویز۔ کھاد اور اسپرے پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی تجویز بھی بجٹ کا حصہ۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس کی شرح 3 سے 5% تک مقرر کیے جانے کا امکان۔ 5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی لگانے کی بھی تجویز۔ صوبہ پنجاب اور سندھ میں نہری پانی پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز۔ الیکٹرک وہیکلز چارجنگ اسٹیشن کے لیے سبسڈی کی تجویز بھی بجٹ میں شامل۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مینوفیکچرنگ کا ہدف 4.7% رکھنے کی تجویز۔ بجلی، گیس اور واٹر سپلائی کے لیے 3.5% کا ہدف مقرر کرنے پر غور۔ دستاویزات کے مطابق ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ کا ہدف 3.9% رکھا جائے گا۔ ٹرانسپورٹ، سٹوریج اینڈ کمیونیکیشنز کا ہدف 3.4% رکھنے کی تجویز۔ آئندہ مالی سال انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کا ہدف 5% مقرر کرنے کی سفارش۔ نئے مالی سال کے لیے فائنینشیل اینڈ انشورنس سرگرمیوں کا ہدف 5% رکھا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 4,083 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 1,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کا ترقیاتی بجٹ 662 ارب روپے رکھنے کی سفارش۔ این ایچ اے کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 229 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ پاور ڈویژن کا ترقیاتی بجٹ 104 ارب کا ہوگا۔ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 2795 ارب روپے رکھنے کی تجویز بھی بجٹ میں شامل ہے۔ لکی مروت میں پولیس کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن۔ تھانہ گمبیلا کی حدود کوٹ کشمیر کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں ایک خارجی دہشت گرد ہلاک، دوسرا زخمی۔ دہشت گردوں سے فائرنگ سے پولیس اہلکار شاہد اللہ خان شہید۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید پولیس اہلکار کو خراج عقیدت۔ ورثاء سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پولیس اہلکار شاہد خان کی لازوال قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شہید کو آبائی علاقے میں سپرد خواب کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔
حجاج کرام کی وطن واپسی کا آپریشن کل سے شروع ہوگا۔ پہلی پرواز رات 11:50 پر جدہ سے روانہ ہوگی۔ اگلے روز صبح 3 بجے اسلام آباد پہنچے گی۔ پہلی پرواز سے 307 حاجی وطن واپس پہنچے گے۔ اسلام آباد میں زیرو ویسٹ آپریشن کامیابی سے مکمل۔ 3 روز میں 2012 ٹن ہالائشیں اور ویسٹ کو ٹھکانے لگایا گیا۔ ڈرونز کے ذریعے صفائی آپریشن کی مؤثر مانیٹرنگ کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سی ڈی اور اسلام آباد پولیس کو ویل ڈن کہا۔ بھرپور تعاون کرنے پر شہریوں کا شکریہ ادا کیا۔ کہا علائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے پوری ٹیم نے انتھک محنت کی۔ ورکرز نے خدمت کو عبادت سمجھ کر فرائض سر انجام دیے۔ شہریوں کی شکایات پر فوری ایکشن لیا گیا۔ کراچی میں آج کا دن سیر سپاٹوں کے لیے مختص رہا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے سی ویو اور دیگر مقامات کا رخ کیا۔ سمندر کی ٹھنڈی ٹھنڈی لہروں سے اٹکیلیوں نے 2 دن کی ساری تھکن اتار دی۔ ادھر جنوبی پنجاب میں شہریوں کی بڑی تعداد شدید گرم موسم میں خوشگوار موسم کا مزہ لینے فورٹ منرو پہنچ گئی۔ لوگ قربانی کا گوشت بھونتے رہے، سورج لوگوں کو بھونتا رہا۔ ملک کے زیادہ تر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 12 جون تک ہیٹ ویو کا خطرہ ہے۔ شہری دوپہر کے اوقات میں گھروں سے مت نکلیں۔ اسلام آباد، پنجاب کے دیگر شہروں، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں جھلسا دینے والی گرمی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ پنجاب سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ خطہ پوٹھوہار، مری اور گلیات میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ چھٹیاں ختم، کام شروع، تمام دفاتر اور ادارے کھل جائیں گے۔ عید الاضحیٰ منانے کے بعد پردیسی آبائی علاقوں سے واپس آنا شروع۔ ہم نے لے کے رہیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں بھارتی سفارت خانے سامنے سکھوں اور کشمیریوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ خالصتان کی قیام اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں خالصتان، آزاد کشمیر، پاکستان اور امریکہ کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ عالمی برادری سے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی نامنظور۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں تیسرے روز احتجاجی مظاہرے فسادات میں بدل گئے۔ نیشنل گارڈز کے بعد انفینٹری برگیڈ کے لڑاکا ٹیم بھی تعینات۔ مظاہرین کے امیگریشن حکام سے جھڑپیں، گاڑیاں نظر آتش کر دی۔ نیشنل گارڈز نے آسٹریلوی صحافی پر ربر کی گولی چلا دی۔ گورنر لاس اینجلس نے نیشنل گارڈز کی تعیناتی کو مسترد کر دیا۔ پولیس چیف کا بھی وفاقی حکومت کی امیگریشن پالیسی کے نفاذ میں مدد نہ کرنے کا اعلان۔ دوسروں کا مذاق اڑانے والے خود مذاق بن گئے۔ ایئر فورس طیارے میں سوار ہوتے وقت پہلے صدر ٹرمپ اور بعد میں وزیر خارجہ مارکو روبیو کے قدم لڑکھڑا گئے۔ صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ روبیو جہاز کی سیڑھیاں چڑھنے کے دوران گرتے گرتے بچے۔ سابق صدر بائیڈن کے لڑکھڑانے پر ٹرمپ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ غزہ کے فلسطینی عید بھی سکون سے نہ منا سکے۔ سفاک اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 108 فلسطینی شہید، 393 زخمی ہوئے۔ 2023 سے جاری اسرائیل کی جارحیت دہشت گردی میں اب تک 54,880 فلسطینی شہید ہو چکے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق ایندھن کی قلت سے 48 گھنٹوں میں غزہ کے اسپتال قبرستان بن سکتے ہیں۔ اسرائیل نے بربریت اور ظلم کی انتہا کر دی۔ غزہ کے بیاروں مددگار فلسطینیوں کے لیے امداد لے کر جانے والی کشتی فریڈم فلوٹیلا کو بھی نہ بخشا۔ فلوٹیلا کا کمیونیکیشن سسٹم جیم کر دیا۔ فریڈم فلوٹیلا پر ڈرون سے سفید سپرے کیا گیا۔ سپرے نے کشتی میں سوار افراد کی جلد کو متاثر کیا۔ اسرائیلی فوج امدادی قافلے میڈیلین میں موجود بعض افراد کو اغوا کر کے لے گئی۔ ایران کا اسرائیلی مکمل جوہری دستاویزات حاصل کرنے کا دعویٰ۔ دستاویزات میں اسرائیل کے جوہری منصوبوں، تنصیبات کی معلومات شامل ہیں۔ دستاویزات میں امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کے بارے میں بھی معلومات ہیں۔ ایرانی انٹیلیجنس کے وزیر اسماعیل خطیب کا کہنا ہے اسرائیل کی جوہری دستاویزات ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ اسرائیلی حساس دستاویزات بہت جلد منظر عام پر لانے کا اعلان۔